رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 142 سے 150 تک۔ تو آگے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، وہ پوچھیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلاتہم ان کے قبلے سے، التی جس پر کانو تھے، علیہا جس کی وہ پہلے پیروی کر رہے تھے۔ کل کہہ دیجئے، للہ اللہ کے لیے ہے مشرق و مشرق والمغرب اور مغرب، یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اسے یکا یک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہاں آیت کے سب سے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں کہ نادان لوگ ضرور سوال کریں گے کہ جس قبلے کی طرف پہلے نماز رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک کیسے پھر گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ میں 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، تو وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر کعبے کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، جس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے، وہ بعد میں آیا تھا۔ تو اس بات پہ قرآن پاک کی اس آیت جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نادان لوگ ضرور سوال کریں گے تم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سمجھنے والے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا اور ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، بلکہ جو ماننے اور انکار کرنے والے ہیں وہ 100 طرح کے سوال کر کے تمہارے پاس لے کے آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا اعتراض تھا پہلے آیت کے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان کے دماغ تنگ تھے، ان کی نظریں محدود ہیں، وہ صرف سمت اور مقام کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کا جو یہ گمان تھا کہ خدا جو ہے کسی خاص سمت میں قید ہے، مطلب جس طرف ہم نماز پڑھیں گے، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، صرف جو خدا ہوگا جس کی ہم بندگی کر رہے ہیں وہ اسی طرف میں ہی ہے، اسی سمت میں ہی موجود ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے ان کے جو یہ جاہلانہ اعتراض تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی اور فرما دیا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کی ہیں۔ تو کسی سمت کو قبلہ بنانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ اسی طرف ہے یا اللہ اسی سمت میں ہے، باقی سمتوں میں اللہ موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اعتراض فوراً سے دور کر دیا۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اس قسم کے جو تنگ نظریے ہیں ان سے بالا تر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے عالمگیر حقیقتوں کا ادراک جو ہے اس کی راہ کھول رکھی ہے، وہ اس کو فوراً سے معلوم کر لیتے ہیں، اس کو فوراً سے پرکھ لیتے ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آگے دیکھتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے تم کو بنایا امت وسطن، درمیان کی، یا امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا تاکہ ہو جو شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ اور ہو جائے رسول علیکم تم پر شہیدن گواہ، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ تو یہ جو حکم ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر امامت کا اعلان کیا کہ بنی اسرائیل سے جو امامت کا منصب تھا وہ سلب کر لیا گیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو ہم لوگ ہیں، ان کو دے دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح کا اشارہ دونوں طرف ہے، اللہ کی اس رہنمائی کی طرف بھی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہو جائے گی، اور ترقی کرتے کرتے وہ اس مرتبہ پر پہنچیں گے کہ امت وسط قرار دیے گئے۔ پھر تحویل قبلہ کی طرف بھی کہ نادان محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھرنا سمجھ رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہی بدل گیا ہے، حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کعبے کی طرف جو رخ کرنا ہے، قبلے کا پھرنا ہے، یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی جو پیشوائی منصب تھے نا، جو ان کے پاس منصب تھا امامت کا، اس سے اللہ تعالیٰ نے باضابطہ طور پہ ان کو معزول کر دیا ہے، اور پھر یہ جو منصب تھا امامت کا وہ لے کر بنی اسرائیل سے سلب کر کے امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا ہے۔
پھر آگے ہم نے جو لفظ پڑھا امت وسط، تو ہم اس کے پہلے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ امت وسط کا جو لفظ ہے اس قدر اپنے اندر معنی رکھتا ہے کہ اس کو ہم کسی اور معنی سے بھی اگر بیان کر سکیں تو نہیں کر سکیں گے، اس کا مطلب نہیں سمجھا سکتے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو کہ عدل پہ بھی قائم ہو اور میانہ روش پہ بھی قائم ہو، اور جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، مطلب جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں ہو اور راستے کا تعلق ہو، کسی کے ساتھ ناحق اور ناروا تعلق، کسی کے ساتھ برا تعلق نہ ہو۔ تو ساتھ ہی ساتھ ہم اپنا جائزہ بھی لیے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بنی اسرائیل سے امامت کا منصب سلب کیا اور ہمیں دیا، اور ہمیں امت وسط جو ہے اس کے منصب پر فائز کر دیا ہے، تو امت وسط کا مطلب تو ہم نے جو پڑھا یہ ہے۔ تو امت وسط ہوتے ہوئے کیا جو یہ تمام خصوصیات ہیں ہمارے اندر موجود ہیں؟ کیا ہمارا ایک ایسا گروہ ہے، ہم مسلمان ایسے ہیں کہ جو صرف عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں، جو حق اور سچ پر ڈٹ جائیں، مطلب جو دنیا کی قوموں کے درمیان جھکی ہوئی گردنیں لے کے نہ پھریں بلکہ ایک صدر کی حیثیت رکھتے ہوں، مطلب اپنے ایمان سے اتنا مضبوط ہو ہمارا کہ ہمارے کمزوریاں جو ہیں، جو کسی کا حق مارنا، ظلم کرنا، ناروا تعلق رکھنا، سب کے یہ تمام کمزوریاں ختم ہو گئی ہوں ہمیں۔ تو کیا ہمارا ایسا گروہ ہے کیا؟ پھر بعد میں فرمایا کہ تمہیں امت وسط اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخر میں جب پوری نوع انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دیں گے کہ فکر صحیح جو تھی، تمام تعلیمات جو تھیں جو ہم نے آپ کو دی تھیں، وہ آپ نے ان کو بغیر کسی کمی کے پوری کی پوری اچھی طرح سے عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھایا اور پھر اس کو آگے تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا، وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہی دیں گے اور ہم باقی تمام عام لوگوں پر گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے جو تعلیمات، حدیثوں کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے، احادیث مبارکہ سے سب کچھ عملاً کر کے دکھایا، ہر ایک حکم کی اچھی طرح سے پیروی کر کے عمل کر کے دکھایا اور تمام احکامات ہمیں واضح طور پہ بیان کر دیے۔ تو جو ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی، اور پھر ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم عام لوگوں تک جن کو ان کا علم نہیں ہے، ہم نے ان تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ تو آیت کا یہ مطلب ہے کہ تاکہ دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، کہ ہم دنیا کے باقی لوگوں پر گواہ ہوں گے کہ ہم نے پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہوں گے کہ میں نے ان تک اپنی جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تھیں وہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جیسے بیان کی گئی تھی ویسے ہی ہم تک بیان کر دیں۔ تو دیکھیں ساتھ ہی ہمیں ایک فخر محسوس ہوگا، مطلب فضیلت اور سرفرازی محسوس ہوتی ہے نا کہ عام لوگوں پر ہم گواہی دیں گے۔ تو جہاں یہ فخر اور یہ فضیلت اور سرفرازی معلوم ہوتی ہے، ہمیں محسوس ہوتی ہے، وہیں پر ہمیں ذمہ داری کا ایک بہت بڑا بار بھی اٹھانا ہے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے خدا ترسی، راست روی، عدل، انصاف، نرم دلی، تمام انسانوں کے حقوق اچھے طریقے سے پورے کیے، ادا کیے، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے ایک زندہ شہادت بننا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے جو قول اور عمل اور برتاؤ ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو خود بخود پتہ چل جائے کہ خدا ترسی اس کا نام ہے، راست روی یہ ہے، عدالت اس کو کہتے ہیں، حق پرستی ایسی ہوتی ہے، کہ لوگ ہمیں دیکھ کر مثال دیں کہ حق اور عدل اور انصاف ادھر اس طرح سے ہوتا ہے یا ایسا ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بہت سخت تھی، حتیٰ کہ اگر وہ اس پہ ذرا سی کوتاہی بھی کرتے تو اللہ کے ہاں
مواخذہ ہوتا، اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک ہدایت جو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہے وہ ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس بات کی واقعی گواہی نہ دے سکے کہ ہم نے جو ہدایت تھی جو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچی تھی، جو آپ بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم بری طرح پکڑے جائیں گے کہ ہم تو نہیں ادا کر سکے وہ ذمہ داری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی تھی۔ اور یہی جو پھر امامت کا فخر ہمیں وہاں لے ڈوبے گا اللہ کے سامنے، اور اللہ کے سامنے جو شرمندگی ہے وہ لوگوں کے سامنے شرمندے سے کہ کہیں گنا زیادہ ہے۔ تو ہماری امامت کے دور میں ہماری جو واقعی کوتاہیوں کے سبب سے خیال اور عمل کی جتنی بھی گمراہیاں ہمارے سامنے پھیل چکی ہیں اور ہم نے ان کو روکنا کیا، اس کو برا سمجھنا بھی اپنے اوپر غلط سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یا جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں اس میں ہم خود بخود مبتلا ہوتے جا رہے ہیں جانے بوجھے بغیر لاشعوری طور پر، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم خود بھی اس کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں۔ تو کہیں ہمارا حال بھی بنی اسرائیل جیسا تو نہیں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت کیوں لی تھی؟ کہ انہوں نے تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا، ان کے چند لوگوں میں ہی وہ ایمان کا ایک حصہ باقی رہ گیا تھا، باقی گنتی کے لوگوں میں ہی وہ ان تعلیمات کو سمجھتے تھے اور علم رکھتے تھے، باقی تمام لوگ جاہل تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو کیا ہمارا بھی ویسا حال تو نہیں ہو گیا کہ ہمیں کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ہم ان کو اپنے اوپر سمجھنا واجب ہی نہیں سمجھتے ہیں؟ ہم دنیا کی تعلیم کو اتنی فوقیت دیتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو تعلیم جو سب سے زیادہ ضروری تعلیم ہے، کہ قرآن پاک جو اللہ نے ہماری مکمل زندگی کی ہدایت جو ہے، پوری زندگی کا ایک اچھی زندگی گزارنے کا ایک راستہ جو بتایا ہے، ہم اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اپنے بچوں کو پڑھانا، وہ اس ایک حصے کو اندر سے گم کر دیتے ہیں۔ وما اور جو جالنا بنایا قبلتا قبلہ اللہ تھی جس کی کنتھا تھے علیہ اس پر، اللہ مگر لنعلم کہ ہم جان لیں من یتبعو کہ جو پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب اور کون پھر جاتا ہے علی عقیبیہ اپنی ایڑیوں کے بل۔ پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ وَإِنْ یہ کہ کانت تھا لَکَبِیرَةً بہت ہی گراں، اللہ مگر علی الذین ان لوگوں پر سوائے ان لوگوں کے ہدی اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے فیض یاب کیا ہے۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ وما اور نہیں کان اللہ کرتا اللہ لیضیع کہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو، اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو قبلے کو پھیرنے کا مقصد تھا وہ یہ صرف اور صرف یہ تھا کہ کون لوگ ہیں جو جہالت کے تعصبات میں ابھی تک مبتلا ہے، مطلب کہ جب ایمان لے کے آئے تھے لوگ تو پوری طرح سے ایمان نہیں لائے تھے، وہ اپنی جو جہلانہ تعصب تھا ان کے اندر، جو گمراہیاں تھیں ان کے اندر، وہ ابھی بھی پائی جاتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے کہ جو بالکل اچھے طریقے سے مکمل طور پر ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو الگ کر دیں، اور جو لوگ ابھی بھی منافق ہیں، منافقت کی روش ابھی بھی اس پر قائم ہے، تو وہ لوگ بھی الگ ہو جائیں۔ تو ایک طرف جو اہل عرب تھے وہ اپنی جو وطنی اور نسلی فخر میں مبتلا تھے، وہ جو عرب کے کعبہ تھا اس کو چھوڑ کر باہر بیت المقدس کو قبلہ بنانا ان کے لیے بالکل ناقابل برداشت بات تھی۔ دوسری طرف جو بنی اسرائیل تھی، بنی اسرائیل تھے وہ اپنی نسل پرستی کے غرور میں ایسے پھنسے ہوئے تھے کہ وہ اپنے آبائی قبلے کے سوا کسی دوسرے قبلے کو برداشت کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بت جن لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے تھے کہ سمت کے بندے بنے ہوئے تھے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ بیت المقدس میں خدا بستا ہے، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ جو ہمارا آبائی قبلہ ہے کعبہ، ہم اس کے علاوہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے ان جو بت پرستوں کو جو سچے حق پرستوں سے الگ کر چھان
دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا، پھر بعد میں تاکہ جو لوگ عربیت کے بت پرست ہیں وہ الگ ہو جائیں، مطلب جو خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اس کو اپنا ایک ناکامی سمجھتے ہیں، پھر اس قبلے کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بنایا تاکہ جو اسرائیلیت کے پرستار ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں۔ اسی طرح صرف وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے جو کسی بت کے پرستار نہ تھے، محض صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پرستار تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ معاملہ بالکل بھی مشکل نہیں تھا جو سچی ایمانداری کے ساتھ مکمل طور پر ایمان لے آئے تھے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا ان لوگوں کے لیے جو ابھی بھی ان کو گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ پھر ساتھ ہی جو ایمان لانے والے ہیں ان کو ان کا اجر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ قد تحقیق نرا ہم دیکھ رہے ہیں تقلبا پھرنا وجہ کا تیرے چہرے کا فی السمائی آسمان میں، فلنولینک کا پھر تم پھیر دیتے ہیں قبلتن قبلے کو ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، فولی پھیر لے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، وحیث اور جہاں کہیں ما کنتم تم ہو، فولو پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے کو شطرہ اسی طرف۔ کہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو یہ وہ اصل حکم ہے جو تحویل قبلہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ حکم رجب یا شعبان میں 2 ہجری میں نازل ہوا تھا۔ ایک روایت ہے، ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، تیسری رکعت میں یکا یک وحی نازل ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جماعت جب ہو رہی تھی، اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ پھر گئے، اور اس کے بعد مدینہ اور مدینہ کے جو اطراف میں عام اعلان کیا گیا۔ پھر برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ جو پکارنے والا تھا، جو بتانے والا تھا، اس کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے اور حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی، لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے اور ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے، تو سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سمت رخ کتنا پھیرا سب نے اور کتنی مشکل سے انہوں نے مطلب اطاعت اور فرما برداری سب سے بڑی چیز تھی، کہ جیسے جس حالت میں جس کو حکم کانوں میں آواز گئی انہوں نے اسی حالت میں اپنا رخ موڑ لیا۔ تو خیال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو بیت المقدس ہے وہ مدینے سے عین شمال میں ہے اور جو کعبہ ہے وہ بالکل جنوب میں ہے۔ تو نماز جو تھی باجماعت پڑھتے ہوئے قبلہ تبدیل کرنے میں امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا، اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہیں بدلنا پڑا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنی پڑی۔ اور پھر فرمایا کہ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو اس سے ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو تحویل قبلہ کا حکم ہے، آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتظر تھے، اس حکم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ محسوس کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور تو ختم ہو چکا ہے، تو اس کے ساتھ بیت المقدس کی جو مرکزیت ہے وہ بھی رخصت ہونی چاہیے اب۔ تو اب اصل جو مرکز ابراہیمی ہے اسی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ مسجد حرام کی طرف رخ کرو۔ تو مسجد حرام کے معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ حرمت اور عزت والی مسجد، تو اس سے مراد وہ عبادت گاہ ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ ہے۔ تو کعبے کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خواہ دنیا کی کسی کونے میں اسے بالکل ناک کی سیدھ میں کعبے کی طرف رخ کرنا چاہیے، ظاہر ہے کیونکہ ایسا کرنا تو ہر وقت ہر شخص کے لیے ہر جگہ مشکل ہے، اسی لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ کعبے کی سیدھ میں۔ ہاں، ساتھ ہی یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی روح سے ہمیں اس بات کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ حتی الامکان جو ہے
صحیح سمت جو ہے کعبہ کی تحقیق کریں. اگر اس بات پر بالکل بھی سمت مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اگر معلوم نہیں ہو رہا، اگر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو ہم کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر ایسا ممکن ہے تو ہمیں ضرور کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اور اگر کہیں آدمی کے لیے سمت یا اس کی تحقیق کرنا مشکل ہو، یا وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ کعبے کی طرف اپنی سمت قائم نہ رکھ سکتا ہو، مثلاً جیسے کسی وہ سفر میں ہو، کسی سواری پر سوار ہو، تو اسے جس طرف اپنا گمان ہوگا کہ اس طرف قبلہ ہے، یا جس طرف اس کا رخ کرنا اس کے لیے ممکن ہوگا، اسی طرف وہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر دوران نماز میں اگر کسی نے اس کو صحیح سمت بتا دی تو اس کو اسی طرف نماز پڑھنے کی حالت میں ہی رخ کر کے نماز پڑھنی ہوگی. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک جو لوگ اوتو جن کو دی گئی ہے کتاب لیعلمون جانتے ہیں انہو بے شک یہ حق ہے، انہو الحق بے شک یہ حق ہے من ربی ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل اما اس چیز سے یعملون جو یہ کرتے ہیں. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اور اگر دی جائے الَّذِينَ ان لوگوں کو دی گئی تھی کتاب بِكُلِّ ہر آیت نشانی ماں جو تابعو پیروی کرتے قبلہ کا، ماں نہ تابعو پیروی کرتے قبلہ کا تمہارے قبلے کی. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ مگر ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں. وما اور نہ انتا تم بتابعین پیروی کرنے والے ہو قبلاتہم ان کے قبلے کی، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرنے لگو. وما بعضهم اور بعض ان میں سے بتابعین پیروی کرنے والے ہیں قبلہ بعض قبلے کی بعضن بعض کے، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ اگر تم پیروی کرو اہواءہم ان کے خواہشات کی من بعد اس کے بعد ماں جو جاءک آیا ہے من العلم تمہارے پاس علم، انکا بے شک آپ اذن ہوں گے لمن الظالمین ظالموں میں سے. اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. تو مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ قبلے کے متعلق جو بھی حجت اور بحث یہ لوگ کرتے ہیں اور اس فیصلے کا نہ تو اس طرح تو جو وہ بحثیں کر رہے ہیں آپس میں تو اس کا فیصلہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دلیل سے انہیں مطمئن کر دیا جائے، کیونکہ یہ تعصب اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہے اور کسی دلیل سے بھی اس قبلے کو چھوڑ نہیں سکتے جسے وہ اپنی گروہ بندی کے تعصبات کی بنا پر جھٹلا رہے ہیں. اور نہ اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم نے ان کے قبلے کو اختیار کر لو کیونکہ ان کا کوئی قبلہ نہیں ہے جس پر یہ سارے گروہ ایک کسی قبلے پر متفق ہو جائے. ان کے آپس میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، کیونکہ ایک کا قبلہ اختیار کر کے بس ایک ہی گروہ کو تم راضی کر سکو گے، دوسرے کا جھگڑا بس دستور باقی رہے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو راضی کرتے پھریں، ان سے لین دین کے اصول پر مصالحت کریں. آپ کا کام تو یہ ہے کہ جو علم ہم نے آپ کو دیا ہے سب سے بے پرواہ ہو کر اس پر سختی کے ساتھ قائم ہو جائیں. تو اس سے ہٹ کر کسی کو راضی کرنے کی جو فکر ہے اگر تم وہ کرو گے تو اس جو پیغمبری کا منصب آپ کو دیا گیا اس سے مزول کر دیا جائے گا اور اس منصب پر بھی ظلم کرو گے اور اس جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی بھی ناشکری کرو گے. الذین جو لوگ آتیناہم دی گئی ان کو کتاب یعرفونہ پہچانتے ہیں اس کو کما جیسے یعرفونہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ بے شک فریقاً جماعت منہم ان میں سے لیکتمون چھپاتی ہے الحق حق وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. تو یہ ایک عرب کا محاورہ ہے کہ جس چیز کو آدمی یقینی طور پر جانتا ہو نا، اس کے متعلق جس کے کہ کوئی شک و شبہ بالکل بھی نہ ہو، تو اسے یوں کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایسا پہچانتا ہے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. یعنی جس طرح اسے اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح بلا کسی شک کے یقینی طور پر اس چیز کو بھی جانتا ہے. تو یہودیوں اور عیسائیوں کے جو علماء تھے حقیقت میں یہ بات اسی طرح جانتے تھے کہ کعبہ جو تھا اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس کے برعکس جو بیت المقدس تھا اس کو
حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس کے 1300 برس بعد، اور انہی کے زمانے میں قبلہ قرار پایا تھا۔ تو اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے ذرا برابر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی، بلکہ وہ صرف حق کو جھٹلا رہے تھے، اس کو چھپا رہے تھے کہ تاکہ عام لوگ جو ہے وہ شک میں ہی مبتلا رہیں، وہ حق کو پہچان نہ سکیں۔ والی کلی، اور ہر وجہت رخ ہے وہ مولیہ جدھر موڑتا ہے، فاستبقوا الخیرات، تو پھر تم نیکیوں کی طرف پھرو۔ اینا جہاں کی ماں تکونو تم ہو، یاتی لے او بکم اللہ، اور ساتھ اللہ کے جمیعاً سب، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی پر کلی ہر شے، ان چیز پر قدیر، قادر ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ تو دیکھیں آیت کو غور سے سنیں تو سمجھ آتی ہے کہ جو پہلا فقرہ تھا اور دوسرا فقرہ، اس کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہے، کہ پہلے اور فقرے کے درمیان تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے باریکی کے ساتھ سمجھانے کے لیے خلا رکھا ہے، جسے سننے والا خود تھوڑے سے غور و فکر کے بعد سمجھ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز جسے پڑھنی ہوگی اسے بہرحال کسی نہ کسی سمت کی طرف تو رخ کرنا ہی ہوگا، مگر اصل چیز وہ رخ نہیں ہے جس طرف تم مڑتے ہو، بلکہ اصل چیز وہ بھلائیاں ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے تم نماز پڑھ رہے ہو۔ تو لہٰذا سمت اور مقام کی جو بحث ہے اس میں پڑھنے کے بجائے تمہاری جو فکر ہے بھلائیوں کے حصول کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ اس چیز کی بحث ہونی چاہیے کہ اس طرف رخ کرنا چاہیے، اتنا رخ کرنا چاہیے، تمہارا رخ سیدھا نہیں ہے، تم ادھر رخ نہیں کر رہے ہو، تم دوسری طرف رخ کر رہے ہو۔ تو مین چیز کیا ہے؟ بھلائی کرنا، بھلائیاں کرنا، نیکیوں کو سمیٹنا۔ تو جو مین کام ہے وہ تم کرو، اس بحث میں نہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِن سے حیث، جہاں کہیں خرجتا تم نکلو، فولی پھیر لو وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ بے شک للحق کو حق ہے، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل، عما اس چیز سے تعملون جو تم کرتے ہو۔ وَمِن حیث، اور جہاں کہیں خرجتا تم نکلو، فولی پھیر لو وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث، اور جہاں کی ما کنتم تم ہو، فولو پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی کی طرف، لئلا تاکہ نہ یکونا ہو جائے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتاً حجت، الا مگر الذین ان لوگوں کے لیے، ظلموا جو ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا پس نہ تخشوہم تو نہ ڈرو ان، فلا پس نہ تخشوہم تم نہ ڈرو ان سے، وخشونی اور مجھ سے ڈرو، والی اتیمہ تاکہ میں پورا کر دوں نعمتی اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ کر دوں، تہتدون تم کو ہدایت یافتہ۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہمارے اس حکم کی پوری پابندی کرو، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص مقررہ جو سمت ہے اس کے سوا کسی دوسری سمت کی طرف نماز پڑھتے دیکھا جائے، ورنہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کو تم پر یہ اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا کہ کیا خوب امت وسط ہے، یہ کیسے اچھے حق پرست کی گواہ بنے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حکم رب کی طرف سے آیا اور پھر اسی کی خلاف ورزی خود ہی کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس حکم پہ تمہیں کاربند کر دیا گیا ہے تو اس کو بالکل اپنی خوش دلی کے ساتھ اور بغیر کسی شک و شبہ کے بغیر یقینی طور پر پورا کرو۔ اور آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اجر بھی بتا دیا، اور اس لیے میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ نعمت سے مراد جو ہے امامت اور پیشوائی کی نعمت ہے جو بنی اسرائیل سے سلب کر کے اس امت کو دی گئی تھی، امت وسط کو۔ ہمیں دنیا میں ایک امت وسط جو ہے یہ ایک انتہائی ثمر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو امر ہے، اللہ کے جو حکم ہے، اس کو اقوام عالم کی رہنمائی اور پیشوائی کے لیے بنایا جائے، اور پھر وہ جو تمام نوع انسانی ہے اس کو خدا پرستی کے جو اللہ تعالیٰ کا نیکی کا راستہ ہے اس پر چلانے کے لیے جو خدمت ہے وہ اس کے سپرد کر دی جائے۔